السلام علیکم۔ کسان مددگار ہفتہ وار نیوز بلیٹن میں خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز۔ گزشتہ ہفتے کسانوں کی بڑی تعداد لانگ مارچ میں شامل ہوئی اور بجلی، پیٹرول اور کھادوں کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف F9 پارک اسلام آباد میں احتجاج کیا۔ ان کا حکومت سے مطالبہ تھا کہ کھادوں پہ سبسڈی مہیا کی جائے اور پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی واقع کی جائے تاکہ وہ اپنی زراعت کو منافع بخش بنا سکیں۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن کی طرف سے گندم کے بیج کے نئے ریٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تمام سرٹیفائیڈ اور اپرووڈ ویرائٹیز کے 50 کلو والے بیگ کی قیمت 5200 مقرر کی گئی ہے۔ ملک بھر میں یوریا کی بڑھتی مانگ اور شارٹیج کے باوجود کسان دکان کی جانب سے اپنے کسان بھائیوں کے لیے یوریا کھاد کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پاک چائنا سی پیک منصوبے کے تحت چین زیادہ دودھ دینے والی گائیں کے ایمبریو پیدا کرنے اور زیادہ پیداوار والی مرچیں اگانے والے کانٹریکٹ فارمز کے قیام میں پاکستان کی مدد کرے گا۔ موسم۔ آئندہ چند روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش رہنے کا امکان ہے۔ دن کے وقت میدانی علاقوں میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم اس دوران کچھ بالائی وسطی علاقوں میں بارش کے امکانات بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کی ممکنہ درجہ حرارت یہ رہنے کا امکان ہے۔ علاقائی معلومات۔ چھنگ۔ چاول کی فصل دانہ بننے کے مرحلے میں ہے اور کماد کی فصل پکنے کے قریب ہے۔ ملتان۔ گنے کی فصل پکنے کے قریب ہے اور طوفان کے باعث زیادہ تر فصل گر گئی ہے۔ چاول کی فصل آخری مراحل کی طرف رواں دواں ہے۔ تل کی فصل فروخت کے لیے منڈی بھیجی جا رہی ہے۔ میاں والی۔ کپاس بھی اکثر علاقوں میں ٹینڈا کھلنے کا عمل جاری ہے اور اکثر جگہ پر کپاس کی چنائی بھی ہو رہی ہے۔ کینولا کی فصل کے لیے زمین کی تیاری جاری ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف حصوں میں چاول کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں چشمہ رائٹ بینک کینال کو لے کر بڑا مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ سیلاب کے باعث چشمہ رائٹ بینک کینال میں کئی شگاف پڑ گئے ہیں اور اگر اس پر بروقت کارروائی عمل میں نہ لائی گئی تو بہت نقصان ہو سکتا ہے اور گندم کی کاشت ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔